بھارت کے بارے میں ہم بات کریں گے، جیسا او آئی سی نے بھارت کے حق میں بیان دیا۔ او آئی سی پہلی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، پاکستان کا وہی مسئلہ ہے جو پہلے بھی ہم کشمیر کے حوالے سے کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، ہمارے جو نئے محترم سفیر گئے ہیں نیو یارک میں، بہت سی ہمیں امیدیں تھیں عوام کو اور حکومت کو بھی کہ وہ وہاں پہ اب گئے ہیں تو کچھ نیا کام ہوگا اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ ابھی موصوف نے یہ کیا کہ انہوں نے سوچا کہ چلیں او آئی سی کو تھوڑا ایکٹیویٹ کرتے ہیں، جو اسلامی تنظیم ہے اسلامی ممالک کی۔ تو انہوں نے ایک ورچوئل جو وہاں پہ امبیسڈرز ہیں او آئی سی کی 19 مئی کو ایک میٹنگ کال کی، اور وہاں اس میٹنگ میں پاکستان نے یہ مشورہ دیا، یہ پروپوزل تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ایک انفارمل گروپ بنایا جائے او آئی سی کے امبیسڈرز کا، جو کہ اسلاموفوبیا ہے، جو دنیا میں بڑھتی ہوئی ایک اسلام کے خلاف ایک نفرت ہے یا خوف ہے، اس کو کاؤنٹر کر لینے کے لیے او آئی سی کو ایک گروپ بنانا چاہیے۔ اس کے تحت ہم کشمیر کو بھی کہیں لے آئیں گے، فٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا۔ اب مالدیو جیسا ملک جس کے ہمارے ماضی میں بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن اب وہ یقیناً بھارت کی طرف اس کا ٹلٹ ہے، مالدیوز جیسے ملک نے اس کو چیلنج کر دیا کہ جی ہم یہ گروپ نہیں بنا سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھارت کا جہاں تک معاملہ، ان کے جو سفیر ہیں انہوں نے کھل کے کہا کہ جی بھارت کا یہ اندرونی معاملہ ہے اور آپ اس کو جنرلائز کیوں کر رہے ہیں۔ کچھ واقعات بھارت میں یقیناً ہوئے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف، اور یہ بھی یاد رہے کہ مالدیوز بھی مسلم ملک ہے، 100% مسلمان ملک ہے۔ تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی بھارت کا یہ اندرونی معاملہ ہے تو آپ ان چیزوں پہ نہ جائیے۔ ان کو بھی اس بات کا ایک قسم کا احساس تھا کہ پاکستان اس کو بھارت کے خلاف استعمال کرے گا، اور پھر چونکہ ہم نے اپنی تقریر میں بھارت کا بار بار ذکر بھی کیا تو یقیناً وہ بات کھل کے سامنے آ گئی۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ جو میٹنگ کو چیئر کر رہا، جو ملک کر رہا تھا، وہ متحدہ عرب امارات۔ ٹھیک ہے۔ ان کے سفیر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ رولز کے خلاف ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی انفارمل گروپ بھی بنے گا تو اس کی جو اپروول ہے وہ آئی سی کونسل آف جو فارن منسٹرز ہے صرف وہ دے سکتے ہیں، امبیسڈرز کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ گروپ بنا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ڈیلیگیشن کا کہنا تھا نا کہ یہ انفارمل گروپ ہے تو سفراء یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بحث آپ نے وہاں پہ کرنی تھی اس میٹنگ میں تو یہ کام آپ پہلے کر لیتے تاکہ جو پاکستان کو سبکی ہوئی پاکستان کی وہ نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ ایک قسم کی ہمیں مطلب مجھے ذاتی طور پہ تو بہت برا محسوس ہوا کہ او آئی سی میں اگر ہم ایک انفارمل گروپ بھی نہیں بنوا سکتے تو پھر ہم او آئی سی سے اور کیا توقع رکھیں، اور پھر ہم ممبر بھی کیوں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل بظاہراً کشمیر کے معاملے میں بات نہیں تھی، یہ اسلاموفوبیا کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اگر ہم اسلاموفوبیا کے بھی ایجنڈے پہ پوری دنیا کو اکٹھا نہیں کر سکتے اور ایسے پروسیجرل معاملات میں ہم پہلے اپنی تحقیق یا پہلے اپنے لائک مائنڈڈ کنٹریز کو اکٹھا نہیں کر سکتے یا پہلے اپنا ہوم ورک نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی پناہ ہے۔ کیونکہ اگر فارن آفس اور ہمارے مشن جو یو این، اگر اس کا یہ حال ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر جو ہمارا مشن ہے مالے میں، مالدیوز میں، بھائی پہلے آپ ان کو بتاتے کہ یہ ہماری ایک پروپوزل ہے۔ اگر یہ پروپوزل آپ دینا چاہتے تھے تو آج سے تقریباً اگر چلیں 1 مہینہ پہلے نہیں تو 2 ہفتے پہلے تو ضرور آپ اس پہ کام کرتے۔ تو کیا کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا گیا بیچ میں کچھ نہ کہیں تو لیک آف کمیونیکیشن ہے نا، کہ آپ نے اپنے مشنز کو نہیں بتایا۔ جو 57 یا 56 مشنز ہیں آپ نے ان کو بتایا نہیں۔ مثال کے طور پاکستان کا جو مشن ہے وہاں مالے میں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو لکھتے کہ بھئی آپ ذرا اپنے مشن میں اپنے جو ہوسٹ کنٹری ہے وہاں کا جو دفتر خارجہ اس سے معلوم کریں کہ ہم یہ ایک پروپوزل پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا۔ اسی طرح آپ کو ابوظہبی میں جو آپ کا مشن تھا اس کو آپ لکھتے کہ بھئی آپ ذرا اپنے ہوسٹ گورنمنٹ سے تو پوچھئے کہ ہم یہ پروپوزل دینا چاہتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا ری ایکشن ہوا، کیونکہ آپ پریزائڈ کریں گے، آپ چیئر کریں گے اس میٹنگ کو۔ اسی طرح اور ممالک، سنا ہے سعودی عرب نے بھی اس کو اپوز کیا، تو مالدیز کی آڑ میں، تو سعودی عرب سے آپ کنسلٹیشن کرتے۔ تو یہ کنسلٹیشن کا جو پروسیس پہلے کرنا چاہیے تھا وہ شاید نہیں ہوا، اور ہم نے نہ جانے کس خوش فہمی میں آ کر کہ بھئی ہم تو لیڈر ہیں مسلمان دنیا کے اور جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے کہ نا پل ابو پنچ ابو آر ویٹ، یہ والی بات ہے کہ ویٹ آپ کا ہے 40 کلو اور آپ ریسلنگ کر رہے ہیں 250 کلو گرام کے بندے سے۔ تو سارا معاملہ اس وقت یہی پہ ہے کہ اور ہمارے خاص طور پہ
جو اس وقت مستقل مندوب، ان کا ایک مزاج ہے، وہ آکش ویوز رکھتے ہیں، از اے ویری برائٹ گائے ادروائز، لیکن اب کچھ ایج کا تقاضا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کچھ پرفارم کر کے دینا ہے، میں نے کچھ دینا ہے تاکہ لوگ ہمیں بھی بار بار وہ کرٹیسائز بھی تو ہو رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں رہے، تو وہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ تو میں دوں کہ پاکستانی عوام کو پتہ چلے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن کام اس طرح نہیں ہوتے. یہ پہلے بھی، بلکہ انہی کے زمانے میں مجھے واقع بھی یاد آ گیا کہ 1994 میں 22 فروری 1994 کو بھارت کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی کہ جو آزاد جموں اور کشمیر کا ہے، یہ بھی پاکستان آکوپائڈ کشمیر، انہوں نے ان کو کہا کہ ہمارا حصہ ہے، اور جب تک کہ ہم ان سے لے نہیں لیتے جموں اور کشمیر مکمل نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہیومن رائٹس کمیشن اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب تو ہیومن رائٹس کونسل ہو گیا نا جنیوا میں، اس زمانے ہیومن رائٹس کمیشن ہوا کرتا تھا، تو ہم نے ایک 27 فروری کو ایک قرارداد پیش کر دی انسانی حقوق کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. یہی صاحب اس وقت جنیوا میں تو نہیں تھے لیکن یہاں اسلام آباد میں انچارج تھے، تو وہ پھر ہمیں ایران وغیرہ نے اپوز کر دیا اس کو، اور پھر ہمیں ہیوملیشن سے بچنے کے لیے وہ ڈرافٹ جو تھا ہماری ریزولوشن ہمیں وڈرا کرنی پڑی. تو اس قسم کے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ آپ اس پہ ڈلیوری لے لیں گے. آپ نے اپنا ہوم ورک کیا نہیں، آپ نے ایک اہم قدم اٹھایا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ زلج بھی نہیں بلکہ ہیوملیشن. آپ نے او آئی سی کو زیادہ ایکسپوز کر دیا، بلکہ پاکستان کی جو ویکنسز ہیں ان کو آپ نے ایکسپوز کروا دیا کہ پاکستان کو تو او آئی سی بھی گھاس نہیں ڈالتا. تو کم از کم کچھ تو پردہ رہنے دیتے یار، کچھ ہماری عزت رہنے دیتے، اپنا ہوم ورک خودارہ کر لیتے. فارن آفس کو بھی میری یہی التجا ہے کہ اپنا ہوم ورک تو کر لیتے یار، کچھ کوآرڈینیشن کر لیتے. جو مشنز آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، ان سے کوئی کنسلٹیشن پہلے ہو جاتی، ان کو اپنے کانفیڈنس میں لے لیتے اور پھر بات کرتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کہنے سننے والا کوئی ہے ہی نہیں، جس کا جو جی آتا ہے وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ مذاق کر کے چلا جاتا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ایشو ہے. کشمیر آپ اس کو اتنا کیجولی کیوں لے رہے ہیں؟ مجھے سمجھ بات نہیں آتی. ہر روز ایک ٹویٹ آ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو فرض ہے وہ نبھا لیا ہے. خدارا فار ہیون سیک اس ایٹیچیوڈ سے اپنے آپ کو نکالیے. ٹھیک ہے ہماری ریاست میں اور بہت سے پرابلمز ہیں، مطلب بھارت ہمارے کبوتر کو بھی وہ پکڑ لیا اور کہا کہ وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے. لوکسٹ اب وہ ایک ٹڈی دل کی جو وبا پھیل رہی ہے اس کو بھی پاکستان کی وہ سازش قرار دے رہے ہیں. بھارت کا تو دماغ چل پڑا ہے نا، وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. لیکن پاکستان کی حکومت کو کم از کم چاہیے کہ خدارا ہوش کے ناخن لے، اس قسم کی حرکت نہ کرے جس سے پاکستان کو مزید بالکل یہ ایوائڈیبل ہیں یہ چیزیں. اگر نہیں ہو رہا تو رہنے دیں، چپ کر جائیے، لیکن کسی ایسی چیز میں ہاتھ نہ ڈالیں جس میں آپ کو بعد میں پریشانی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے. اتنی سی درخواست ہے. نہیں کر سکتے کشمیر میں تو خاموش رہیے، بڑے بلند بانگ دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ عوام اس سے کوئی خوش ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. عوام یہ تنگ سی آ گئی ان کے بلند بانگ دعووں سے. کچھ کرنا ہے تو کیجئے، ورنہ خاموش رہیے تو بہتر ہے.